अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें। बात पसंद आए तो लाइक भी करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आपके सामने जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के एक अहम और माहिर उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहीम साहिब क़िबला हिदाया का दर्स देंगे। आप उनकी गुफ्तगू को बगौर समात फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा तज़व्वजहा अला हैवानिन गैरि मौसूफिन सह्हतित तस्मियतु व लहल वस्तु मिन्हु व ज़ौजु मुख़य्यरुन इन शाअ अअताहा क़ीमतहु। मसअला ये बयान फरमाते हैं कि एक इंसान ने किसी औरत से निकाह किया और निकाह में मेहर बनाया ऐसे हैवान को जिस हैवान की सिफत बयान नहीं की गई। तो ऐसी सूरत में हमारे नज़दीक ये तस्मिया सही है और शोहर पर वाजिब है कि औरत को मुतवस्सित दर्जे का हैवान दे दे और उसे ये भी इख्तियार है कि चाहे तो वो जानवर दे दे मुतवस्सित दर्जे का या उसकी कीमत दे दे। इमाम साहिब हिदाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुदूरी के इस मसअले की मुराद ये है कि हैवान की जिन्स बयान की गई हो, वस्फ को बयान ना किया हो। वही माना कि उसने निकाह किया औरत से किसी घोड़े पर या गधे पर तो अब इसकी जिन्स को तो बयान कर दिया, यानी नौअ को बयान कर दिया, लेकिन इसकी सिफत का जिक्र नहीं किया। तो ऐसी सूरत में ये तस्मिया सही है और शोहर पर वस्त वाजिब है। लेकिन अगर जिन्स का ही जिक्र नहीं किया, बई तौर कि उसने निकाह किया औरत से और कहा तुम्हें दाब्बा देंगे, दाब्बा, अब चूंकि यहां पर जिन्स का जिक्र नहीं हुआ इसलिए ये तस्मिया सही नहीं होगा और ऐसी सूरत में मेहरे मिस्ल वाजिब होगा, मेहरे मिस्ल। इमाम शाफ़ई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि दोनों सूरतों में मेहरे मिस्ल वाजिब होगा, चाहे तो जिन्स बयान की गई हो या ना की गई हो। यानी चाहे तो उसने जिन्स का बयान किया हो या जिन्स का बयान ना किया हो, जो दो सूरतें अभी जिक्र की, दोनों ही सूरतों में मेहरे मिस्ल वाजिब होगा। इमाम शाफ़ई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दलील यह है कि जो चीज अक़दे बै में समन नहीं बन सकती वो निकाह में मेहरे मुसम्मा भी नहीं बन सकती। लिहाजा मजहूल यानी गैर मौसूफ हैवान चूंकि बै में समन नहीं बन सकता है तो ये निकाह में मेहर मुसम्मा भी नहीं बन सकता है। लिहाजा इसको मेहर मुसम्मा करार देना ये दुरुस्त नहीं है। और निकाह को अक़दे बै पर क़यास करने की इल्लत और वजह यह है कि ये दोनों अक़दे मुआवज़ा है, कि जैसे बै ये अक़दे मुआवज़ा है और इसमें हैवाने गैर मौसूफ समन नहीं बन सकता, ऐसे ही निकाह भी अक़दे मुआवज़ा है। लिहाजा इसमें भी हैवाने गैर मौसूफ ये मेहर बनने की सलाहियत नहीं रखेगा। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दलील ये है कि निकाह मुआवज़ा माल बगैर माल है, यानी निकाह मुआवज़ा तो है लेकिन बगैर माल के है। लिहाजा इसी वजह से हमने निकाह को इब्तिदाअन इल्तिज़ामी माल करार दे दिया। इब्तिदाअन इल्तिज़ामी माल करार देने से मुराद ये है कि शोहर अपने ऊपर बगैर किसी इवज़ के माल को लाजिम कर लेता है और इल्तिज़ामी माल ये असले जहालत से फासिद नहीं होता है। इल्तिज़ामी माल असले जहालत से फासिद नहीं होता। जैसे कि दियत,
کہ شریعت اسلامیہ نے دیت میں 100 اونٹ مقرر کیے ہیں اور غیر موصوف مقرر کیے ہیں، تو یہ التزام مال چونکہ اصل جہالت سے فاسد نہیں ہوتا۔ ایسے اگر کسی نے دوسرے کے لیے اقرار کیا تو اقرار کرنے سے بھی وہ چیز اس پر لازم ہو جاتی ہے۔ تو جیسے کہ دیت اور اقرار یہ اصل جہالت سے فاسد نہیں ہوتے ہیں، اور اس میں ہم نے یہ بھی شرط لگائی ہے کہ مسمى ایسا مال ہو کہ جس کا وسط معلوم ہو، اس میں زوجین کی رعایت کی ہے، اور مسمى اوسط اور معلوم الوسط اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب کہ اس کی نوع بیان کر دی گئی ہو، یعنی اس کی نوع کو بیان کیا ہو کہ وہ جید ہے، ردی ہے، کہ وہ جید، ردی اور متوسط پر مشتمل ہوتی ہے، اور متوسط کا تعلق یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، اس لیے کہ وسط جید کے اعتبار سے ردی ہے اور ردی کے اعتبار نسبت کرتے ہوئے یہ جید ہے۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ نکاح ابتداءً یہ التزام مال ہے، اور انتہا کے اعتبار سے یہ معاوضہ ہے، انتہا کے اعتبار سے یہ معاوضہ ہے۔ التزام مال کا تقاضا تو یہ ہے کہ اصل جہالت کی بنیاد پر بھی فاسد نہ ہو، جیسے کہ اقرار التزام مال ہے، اصل جہالت کو بھی برداشت کر لیتا ہے، اور یہ انتہا چونکہ معاوضہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ مطلق جہالت کو برداشت نہ کرے، نہ جہالت فاحشہ کو اور نہ تھوڑی بہت ہلکی جہالت کو۔ لہذا ہم نے دونوں مشابہتوں کی رعایت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ نکاح یہ جہالت فاحشہ یعنی اصل جہالت کو تو برداشت نہیں کرے گا، لیکن جہالت یسیرہ اور خفیفہ کو برداشت کر لے گا۔ اس لیے احناف نے یہ بات کہی ہے کہ جنس کا بیان کرنا ضروری ہے، البتہ وصف کا بیان کرنا ضروری نہیں ہے۔ جنس کا بیان کرنا اس لیے بھی لازم و ضروری ہے کہ اگر جنس مجہول ہو جائے تو وسط کا علم ہی نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ جنس کا وسط نہیں ہوتا ہے، معنی اجناس مختلف ہوتے ہیں، اس لیے اس کا وسط معلوم نہیں ہو سکتا، اس لیے جنس کا ذکر کرنا لازم و ضروری ہے۔ اب ترجمہ دیکھیں، فرماتے ہیں وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى حَيْوَانٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ، اور جب عورت سے نکاح کیا حیوان غیر موصوف پر، صحت التسمیہ، تو تسمیہ درست ہے، وَلَهَا الْوَسْطُ مِنْهُ، اور اس کے لیے اس کا وسط ہوگا، وَالزَّوْجُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهَا، اور شوہر کو اختیار ہے چاہے تو وہی چیز دے دے، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهَا قِيمَتَهُ، اور چاہے تو اس عورت کو اس کی قیمت دے۔ قال امام قدوری نے فرمایا معنی هذه المسئلہ، اس مسئلے کا معنی یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے ان یسمى جنس الحیوان، کہ حیوان کی جنس کو ذکر کیا جائے، دون الوصف، وصف کو ذکر نہ کیا جائے، بأن يتزوجها على فرس او حمار، بعید طور کہ وہ اس سے نکاح کرے گھوڑے پر یا گدھے پر۔ واما اذا لم يسمى الحيوان واذا لم يسمى الجنس، لیکن اگر جنس کا ذکر نہیں کیا گیا، بأن يتزوجها على دابہ، بعید طور کہ عورت سے نکاح کیا دابہ پر، لا تجوز التسمیہ، تو تسمیہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ویجب مہر المثل، اور مہر مثل واجب ہے۔ وقال الشافعی، اور امام شافعی نے فرمایا یجب مہر المثل فی الوجہین جمیعا، دونوں صورتوں میں مہر مثل واجب ہے، چاہے تو جنس کا ذکر کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ لأن عنده، اس لیے کہ امام شافعی کے نزدیک ما لا يصلح ثمنا فی البیع لا يصلح مسمن، اس لیے کہ جو چیز ثمن بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی بیع میں، وہ چیز مسمى بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اذ کل واحد منہما معاوضہ، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک عقد معاوضہ ہے۔ ولنا، اور احناف کی دلیل، ہماری دلیل، انہ معاوضہ مال بغیر مال، کہ یہ معاوضہ ہے مال کا بغیر مال کے۔ فجعلناہ التزام المال ابتداء، تو ہم نے اس کو ابتداء التزام مال قرار دیا، حتی لا یفسد باصل الجہالت، یہاں تک کہ یہ اصل جہالت سے فاسد نہیں ہوگا۔ کالدیۃ والاقاریر، جیسے کہ دیت اور اقرار میں اصل جہالت کی بنیاد پر یہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ وشرطنا ان یکون المسمى مالا، اور ہم نے یہ شرط لگا دی ہے کہ مسمى مال ہو، وسطہ معلوم، ایسا مال ہو کہ جس کا وسط معلوم ہو، رعایتا للجانبین، جانبین کی رعایت کرتے ہوئے، کہ یہ دونوں کے اعتبار سے ہم نے یہ کہا ہے۔
وذالکا عند اعلام الجنس، اور یہ اعلام جنس کے وقت ہوگا، لأنہ یشتمل علی الجید والردی، اس لیے کہ یہ جید اور ردی پر مشتمل ہے، والوسط اور وسط، لأنہ یشتمل علی الجید والردی والوسط، اس لیے کہ یہ مشتمل ہے جید، ردی اور وسط پر، والوسط ذو حظ منہما، اور وسط دونوں سے حصہ لینے والا ہے، کہ دونوں کا اس میں اعتبار پایا جاتا ہے، بخلاف جہالت جنس کے، لأنہ لا واسطۃ لاختلاف معانی الاجناس، اس لیے کہ اس میں کوئی وسط نہیں ہوتا معانی اجناس کے مختلف ہونے کی وجہ سے، جب اس کا کوئی وسط ہی نہیں ہوتا تو اس کا ذکر بھی لازم و ضروری ہوگا۔ وبخلاف البیع، اور برخلاف بیع کے، یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل کا جواب ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ نکاح کو بیع پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ بیع کی بنیاد یہ تنگی پر ہوتی ہے اور نکاح کی بنیاد نرمی اور مساہلت پر ہوتی ہے، بخلاف بیع کے، لأن مبناہ علی المضائقہ، اس لیے کہ اس کی بنیاد تنگی پر ہے، والمماکسہ، واما النکاح فمبناہ علی المسامحہ، اور رہا نکاح تو اس کی بنیاد جو ہے وہ آسانی پر ہے، وانما یتخیر لأن الوسط لا یعرف الا بالقیمہ، اور اب یہاں سے ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ شوہر کو اختیار کیوں ہے کہ اگر چاہے تو وہی غلام دے دے، چاہے تو وہ اس غلام کی قیمت دے دے، فرماتے اس لیے کہ وسط کا جو اعتبار کیا جاتا ہے، اس کی جو معرفت ہوتی ہے وہ قیمت کے ذریعے، تو گویا کہ ادا کرنے کے اعتبار سے قیمت ہی اصل ہے، اور غلام چونکہ اس کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے تسمیہ کے اعتبار سے غلام اصل ہے، تو اب چاہے تو وہ تسمیہ کا اعتبار کرتے ہوئے غلام کو دے دے، اور چاہے تو ایفا کا اعتبار کرتے ہوئے اس قیمت کو دے دے۔ وَإِنَّمَا يَتَخَيَّرُ، اور اس کو اختیار ہے، لأن الوسط لا يعرف الا بالقیمہ، اس لیے کہ وسط کو نہیں جانا جاتا مگر قیمت سے، فصارت اصلا فی حق الایفا، تو ایفا کے حق میں یہ قیمت ہی اصل ہو گئی، والعبد اصل تسمیہ، اور غلام اصل ہے تسمیہ کے اعتبار سے، فیتخیر بینہما، تو اب اس کو اختیار ہے دونوں کے درمیان۔